سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی ولیہا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کہتا کہ یہ لکھتا جائے گا، قلم کاغذ بھی بھرتا جائے گا، یہ لکھتا جائے گا، کاغذ قلم بھی بھرتا جائے گا، ایک لفظ کربلا پھر بھی نہ لکھا جائے گا۔ یہ لکھتا جائے گا، قلم کاغذ بھی بھرتا جائے گا، ایک لفظ کربلا پھر بھی نہ لکھا جائے گا، اور باب جنت پر نماز دستک دے گی مگر، باب جنت پر نماز دستک دے گی مگر، کربلا سے پوچھ کے دروازہ کھولا جائے گا۔ باب جنت پر نماز دستک دے گی مگر، کربلا سے پوچھ کے دروازہ کھولا جائے گا۔ اور ایک شاعر کہتا ہے کہ جانے علی و فاطمہ میرے حسن حسین گے، جانے علی و فاطمہ میرے حسن حسین گے، نور نگاہ مصطفیٰ میرے حسن حسین گے، نور نگاہ مصطفیٰ میرے حسن حسین گے، اور مجھ سے غموں نے جب کہا کون تجھے بچائے گا، مجھ سے غموں نے جب کہا کون تجھے بچائے گا، میں نے بھی ہنس کے کہہ دیا میرے حسن حسین کے، میں نے بھی ہنس کے کہہ دیا میرے حسن حسین کے۔ محبت سے درود پاک پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیداری کے ساتھ کچھ باتیں آپ سماعت کر لیں۔ پہلے اس بات کو یاد رکھیں کہ جو بھی اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے، اسے شہید کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بولو زور سے، شہید کہتے ہیں۔ اب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی شہید، اگرچہ ان کی شہادت سری مگر یہ بھی کیا گئے؟ شہید۔ حضرت عمر فاروق یہ بھی، حضرت عثمان غنی یہ بھی، حضرت مولائے کائنات یہ بھی، سیدنا حضرت امام حسن مجتبی یہ بھی، سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف شہید نہیں بلکہ شہیدوں کے سردار گئے۔ کیا گئے؟ شہیدوں کے سردار گئے۔ اسی طرح تمام خاندان نبوت جو کربلا میں قتل کیا گیا وہ سارے کے سارے کون گئے؟
بولو سارے کے سارے کون؟ شہید گئے۔ اب ذرا کل اہل بیت کی شان آپ نے احادیث کی روشنی میں سماعت کی، آج اہل بیت کی شان، کربلا والوں کی شان آپ کو سننی ہے، لیکن دوسرے نہج پر، دوسرے طریقے پر۔ ذرا آپ دیکھیں کہ سارے کربلا والے کیا گئے؟ بولو کیا ہے؟ سارے کربلا والے شہید گئے۔ اب ذرا ہم قرآن سے پوچھتے گئے اور پھر حدیث سے ہم سنتے گئے کہ قرآن اور حدیث میں شہیدوں کا کیا مقام اور مرتبہ بتایا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہیدوں کو کیا رتبہ عطا فرمایا گیا۔ تو اب ذرا قرآن پڑھیں۔ قرآن میں رب تبارک و تعالیٰ دوسرے پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائے، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، قرآن کہتا ہے انہیں مردہ نہ کہو بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ سارے کے سارے زندہ گئے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ وہ سارے کے سارے کیا گئے؟ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے سارے کے سارے کیا گئے؟ زندہ گئے۔ اس لیے ہم کہتے کہ صدیق اکبر بھی، عمر فاروق بھی، عثمان غنی بھی، بولو یار پیار سے، صحابہ کا ذکر ہے، اہل بیت کا ذکر ہے، مولائے کائنات بھی زندہ گئے، حضرت امام حسین مجتبی بھی، اور سید الشہداء امام حسین کربلا بھی۔ اور اللہ اکبر، اسی وجہ سے آج صدیاں بیت گئی لیکن کوئی یزید کا ذکر نہیں کرتا گے۔ آج کتنے سال گزر گئے، کوئی شمر لعین کو یاد نہیں کرتا گے۔ اتنا وقت گزر گیا، کوئی ابن زیاد کو یاد نہیں کرتا گے۔ اگر صدیوں سے کسی کا ذکر ہوتا چلا آ رہا گے تو وہ اہل بیت کا ذکر ہوتا چلا آ رہا گے، امام حسین کا ذکر ہوتا چلا آ رہا گے۔ تو سمجھ میں آیا کہ امام حسین مردہ نہیں گے بلکہ صدیوں سے حسین کا ذکر ہوتا چلا آ رہا ہے۔ تو ذکر اسی کا ہوتا ہے جو زندہ ہوا کرتا ہے، ذکر اسی کا ہوتا ہے جو زندہ ہوتا ہے۔ اس لیے آج صدیوں بعد بھی سارے غلام جب یاد کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یا حسین، یا حسین کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ یا، پیار سے بول دو حسین والے بیٹھے سارے کے سارے یا حسین بولیں، ہاتھ اٹھا کے بولے یا حسین۔ ہاں، ہمارا عقیدہ ہے کہ امام حسین زندہ گے۔ اگر آپ یہاں سے اگر امام حسین کو یاد کرو گے، پکارو گے تو اللہ اکبر، یا نیچے بیٹھنے والے ہماری آواز نہ سن سکے، ہمارا قریبی کوئی نہ سن سکے، لیکن یہ کسی قریبی کی بات نہیں ہے، یہ سید الشہداء نواسۂ رسول کی بات ہے۔ اگر یہاں بیٹھ کے پیار سے اگر یا حسین کہو گے تو تمہاری آواز امام حسین سنیں گے، اور جس نیت کے ساتھ یا حسین کہو گے وہ دعا بھی تمہاری قبول ہوگی۔ پیار سے بولے یا حسین، اور پیار سے بولے یا حسین۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائے انہیں مردہ نہ کہنا، وہ کیا گئے؟ زندہ گئے، اور ایسے زندہ ہے کہ اب تک ان کا ذکر ہوتا چلا آ رہا ہے۔ یہ تو ایک قرآن کی آیت ہے، ذرا دوسرے قرآن پاک کی آیت دیکھیں۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتے زرا کربلا والوں کی شان دیکھیں، اہل بیت کا مقام و مرتبہ دیکھیں، اور اللہ اکبر، اس میں امام حسین ذرا شان تو دیکھیں کہ آپ کسی بھی طریقے سے بیان کریں۔ امام حسین نواسۂ رسول بھی گئے، علی کا لختی جگر بھی گئے، فاطمہ کا نور عین بھی گئے، اللہ ابا حضرت علی اصغر علی اکبر کے والد محترم بھی گئے، اور اسی طریقے سے اللہ اکبر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ قیامت تک آنے والے ہر فرد کے امام گئے، ہر فرد کے امام گئے، اور اللہ اکبر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید زندہ گئے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ شہید کا مرتبہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں مردہ کہنا تو بہت دور کی بات ہے، جو میری راہ میں شہید ہو جائے تو انہیں مردہ سوچنا بھی مت۔ کیا کہہ رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ؟ اللہ کا ارشاد ہے کہ انہیں مردہ کہنا تو بہت دور کی بات ہے، کبھی مردہ سوچنا بھی مت، گمان بھی نہ کرنا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائے تو انہیں مردہ سوچنا بھی مت، بلکہ اللہ فرماتے ہیں پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بل احیاء، وہ سارے کے سارے کیا گئے؟ وہ سارے کے سارے کیا گئے؟
صرف زندہ نہیں بلکہ رب فرماتا ہے کہ عند ربہم یرزقون، وہ روزی دیے جاتے گے، کیا گئے وہ روزی دیے جاتے گے۔ تو سارے شہداء کیا گئے زندہ گئے۔ اب توجہ کی بات یہ گئے، غور یہ کرنا گئے کہ اللہ ابا حضرت صدیق اکبر زندہ، عمر فاروق، عثمان غنی، مولائے کائنات، اہل بیت اطہار، شہداء کربلا، شہداء احد و بدر، سارے کے سارے زندہ۔ اب اللہ ابا ایک فرقہ ایسا نکلا، کب سے نکلا ہوا ہے، ان میں سے ایک خبیث تو ایسا ہے، اس کا نام لے کے محفل کا مزہ نہیں بگاڑتا میں، لیکن اللہ ابا کہتے ہیں کہ معاذ اللہ رب العالمین، نبی مر کر مٹی میں مل گئے ہو تو مجھ سے ملاقات کراؤ، میں ملنے جاؤں گا۔ ایسے خبیثوں کو بتایا جائے کہ اللہ اکبر، بتاؤ صدیق اکبر صدیق ضرور ہے لیکن نبی نہیں ہے، عمر فاروق نبی نہیں ہے، یہ سارے کے سارے صحابہ حضور کے غلام ہیں۔ امام حسین نبی نہیں ہے، نبی کے نواسے گے۔ امام حسن نبی نہیں ہے، نبی کے نواسے گے۔ جب یہ سارے غلام زندہ ہیں تو آقا کیسے مردہ ہو سکتا ہے؟ جب یہ سارے غلام زندہ گئے تو پھر ان کا آقا، ہمارے آقا، ہمارے نبی مردہ کیسے ہو سکتے گے؟ پھر اسی لیے ہم اپنے آپ کو بریلوی کہتے گے، اعلیٰ حضرت والا کہتے گے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا گے کہ نبی کو مردہ نہیں کہنا گے بلکہ کیا کہنا ہے؟ تو زندہ گے واللہ، تو زندہ گے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ آگے واللہ، تو زندہ آگے واللہ۔ صرف اتنا نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ زندہ آگے، بلکہ کہا کہ تو زندہ آگے واللہ۔ اس میں جو لفظ واو ہے، یہ واو قسمیہ، یعنی میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ زندہ آگے، یا رسول اللہ آپ زندہ آگے۔ اللہ کو بت یہ قرآن پاک کیا آیات کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائے وہ مردہ نہیں گی، وہ سب کے سب کیا گئے زندہ گئے، سب کے سب زندہ گئے۔ اب ذرا ایک واقعہ بھی سماعت کریں جسے اللہ اکبر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس واقعے کو لکھا گیا کہ جو اللہ کی راہ میں مار دیے جاتے گئے وہ مردہ ہوتے، وہ مردہ ہوتے زندہ ہوتے گئے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے الانتباہ فی حل نداء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں اس واقعے کو لکھا، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح الصدور کے اندر اس واقعے کو لکھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ملک شام میں 3 بھائی رہتے تھے، بڑے دلیر اور بڑے جری تھے، طاقتور تھے۔ تو ایک مرتبہ عیسائیوں نے ان 3 بھائیوں کو پکڑ لیا۔ اب ان لوگوں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا تھا، ایمان والے تھے، مسلمان ہو چکے تھے۔ تو اب عیسائیوں نے ان 3 لوگوں کو پکڑ لیا۔ اب پکڑنے کے بعد عیسائی بادشاہ کے پاس حاضر کیا۔ دیکھیں میں یہ بتانے لگا ہوں کہ جو اللہ کی راہ میں مار دیے جاتے ہیں وہ مردہ ہوتے نہیں ہیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ زندہ ہوتے گے۔ ہم اسی لیے آج تک اہل بیت کا ذکر کرتے گے، اس لیے کہ ہم اہل بیت کو مردہ نہیں بلکہ زندہ مانتے گے، سارے شہداء کو زندہ مانتے گے، اسی لیے تو ذکر کرتے گے۔ اور یزید کا ذکر نہیں کرتے، اس لیے نہیں کرتے کہ یزید ہے ہی نہیں، مر کے مٹی میں مل گیا، واصل جہنم ہو گیا۔ شمر لعین ابن زیاد سارے کے سارے واصل جہنم ہو گئے، اس لیے ان کا ذکر کوئی نہیں کرتا۔ ہم شہداء کربلا کا اہل بیت کا ذکر اسی لیے کرتے گئے کہ وہ مردہ نہیں ہے، وہ کون ہے؟ زندہ آگے زندہ۔ اب یہ 3 بھائیوں کو عیسائیوں نے پکڑ کر اپنے بادشاہ عیسائی کے پاس حاضر کیا۔ اب وہ عیسائی بادشاہ نے کہا دیکھو تم لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے نبی کا دامن چھوڑ دو اور عیسائی مذہب اختیار کر لو۔ کیا کہا؟ نبی کا دامن چھوڑو اور عیسائی مذہب اختیار کر لو۔ اب اللہ اکبر وہ 3 بھائی یک زبان ہو کے کہتے گئے کہ جو ایمان مدینے والے آقا نے دیا کہ وہ ایمان ہمارے پاس سے کوئی نہیں چھین سکتا، جو ایمان مدینے والے آقا نے دیا وہ ایمان ہم سے کوئی چھین سکتا نہیں چھین سکتا۔ اب بادشاہ نے پھر جو ہے وہ عیسائی بادشاہ اس نے کہا کہ اگر تم اپنا مذہب چھوڑ کے عیسائی مذہب اختیار نہیں کرو گے تو تمہیں مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ اب قربان جائیے ان نوجوانوں کے کیا جواب تھے۔ وہ 3 بھائی یک زبان ہو کے کہتے ہیں غلامان محمد سر کٹانے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد سر کٹانے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائیں یا رہ جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے گے۔ ہم غلامان محمد گے، ہمارا سر کٹ جائے، ہاتھ پیر ہمارے کاٹ لیے جائے، لیکن جو ایمان مدینے والے آقا نے دیا ہے وہ ایمان کی دولت ہمارے سینوں سے نکل سکتے۔ تو اب وہ بادشاہ نے پھر حکم دیا کہ دیکھ
انگاروں پر رکھی جائے آگ پر اور اس میں زیتون کا تیل ڈالا جائے، زیتون کا تیل، اور اس کے بعد پھر اسے گرم کیا جائے، کھولتا ہوا تیل کا کیا جائے۔ تو اس طریقے سے کیا گیا، تینوں بھائیوں کو ان ڈیگ کے پاس لایا گیا، ڈیگوں کے پاس لایا گیا، اور پھر بادشاہ نے کہا، سمجھایا کہ دیکھو اب بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ تم جو ہے اپنا اسلام چھوڑ کر مذہب عیسائیت اپنا لو، عیسائی بن جاؤ۔ لیکن وہ تین بھائی کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکے گا، یہ تیل، یہ انگارے، یہ ڈیگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے، ہمارے ایمان کو ڈگمگا نہیں سکتی ہے، کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ اب ان کو ڈال دو کھولتے ہوئے تیل کے اندر۔ کیا کہا؟ کھولتے ہوئے تیل میں ڈالو۔ پہلے بھائی کو ڈالا گیا، پہلا بھائی تیل کے اندر گیا، وہ مر گیا اندر۔ اب پھر دوسرے بھائی کو بھی ڈالا، وہ بھائی بھی تیل کے اندر، اب اس کا بھی اندر، وہ بھی شہید ہو گیا، وہ بھی اندر مر گیا۔ اب جو تیسرا تھا بڑا حسین و جمیل تھا، خوبصورت تھا، بادشاہ کا جو وزیر تھا اسے ذرا سا پیار آیا اور کہا کہ اے بادشاہ، اس تیسرے کو تیل میں مت ڈالنا، اسے میرے حوالے کر دے، اسے عیسائی بنانا میرا کام ہے، میں ایک ترکیب ایسی بنا لوں گا کہ یہ عیسائی ہو جائے گا، اسے تیل میں ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، جا لے جا۔ اب وہ وزیر اپنے گھر لے کر آیا، اب وہ لڑکا اس گھر میں عبادت کرتا ہے، تو وزیر نے اس کی خوبصورت ایک لڑکی تھی جسے دیکھنے کے لیے دنیا بیتاب رہتی تھی، ایک جھلک دیکھنے کے لیے دنیا بیتاب رہتی تھی۔ اب وہ لڑکی کو اس نے سجنے کا، سنورنے کا حکم دیا، وہ سج سنور کے کہا کہ جا کسی بھی طریقے سے اس کو بہکا دے اور اسے عیسائی بنا دے۔ تو لڑکی کیا کہتے ہیں، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، لیکن اسے پتا نہیں کہ جس کی نظروں میں جمال مصطفیٰ بسا ہوا ہو، ہے نا، جس کی نظر میں مدینے والے آقا کا حسن و جمال ہو، اسے دنیا کا حسن و جمال اپنے اندر گرفتار نہیں کر سکتا آگے۔ اور یہ جو غلام تھا یہ مدینے والے آقا کا غلام تھا، ایرے گیرے کا غلام نہیں تھا کہ کوئی اسے اپنی گرفت میں لے لیتا، اپنی پکڑ میں لے لیتا۔ اب جو ہے وہ عیسائی لڑکی تیار ہو کے آئی اور لڑکے کے سامنے بیٹھ گئی۔ لڑکا نفل نماز پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے اور قرآن پڑھتا رہتا ہے، لیکن اللہ کو بس ذرا دیکھے کہ اس کی تھوڑی سی بھی نظر اس لڑکی کے حسن پر نہیں گئی، تھوڑی سی بھی نظر۔ پہلی رات تو گزر گئی، وزیر نے کہا کیا ہوا بیٹی، کیا وہ تیرے پاس آیا تھا، کیا وہ تجھے دیکھ رہا تھا؟ کہا کہ نہیں، آج کوئی لگتا ہے کوئی عبادت کی رات تھی، کہ آج اس نے میری طرف دیکھا نہیں، لیکن کل میری طرف ضرور دیکھے گا۔ دوسری رات آئی، یہ سج دج کے گئی، دوسری رات بھی ایسے گزر گئی۔ اس طریقے سے 40 راتیں گزر گئی، لیکن لڑکے نے لڑکی کی طرف نہیں دیکھا۔ اگر آج بھی نوجوان اگر ایسے ہو جائے نا تو ہماری ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت ہو جائے گی، لیکن آج تو ایسے لٹیرے، آپ لوگوں کی بات نہیں کرتا ماشاءاللہ، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں لٹیرے، بیٹھتے رہتے گئے اور کوئی عورت گزرتی ہے، لڑکی گزرتی ہے، نہ جانے اس کے کن کن اعضاء کے اوپر نظر کر کے نہ جانے کیسے کیسے زنا کر لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج ہم لوگ ڈوبتے جا رہے گے۔ اس نوجوان کے جوانے پر قربان 40 راتیں گزر گئی۔ ارے اچھا دین بھی نہیں تھا، دن بھی نہیں تھا، رات تھی، اور رات تو لوگ اللہ اکبر، آج تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ رات ہوتی ہی اسی لیے ہے نا، گل چھلے اڑانے کے لیے، لیکن وہ نوجوان 40 راتیں گزر گئی لیکن لڑکی کی طرف اس نے نہیں دیکھا۔ پھر آخر کا 40 راتوں کے بعد لڑکی خود لڑکے کے پاس آئی اور کہنے لگے، یار میں اتنی سج دھج کے تیرے پاس سامنے سے آتی ہوں، لوگ میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے بیتاب رہتے گئے، لیکن پتہ نہیں تجھے کون سا نشہ چڑھا ہے کہ تو میری طرف دیکھتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے محبت رسول کا جام پیا گیا، بولو پیار سے سبحان اللہ، کہا کہ میں نے محبت رسول کا جام پیا گیا، اور یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، ہے نا، یہ وہ نشہ نہیں ہے جسے کچھ کوئی چیز اتار دے، کہا یہ نشہ نہیں اتر سکتا آگے۔ اب جب وہ لڑکی نے دیکھا نا کہ یہ تو حضور کا غلام ہے، تو وہ لڑکی بھی کہتے ہیں، یار تیرے جیسے نوجوان جس آقا کے غلام ہوں گے اس آقا کی کیا شان ہوگی۔ وہ لڑکی اس کے قدموں پر گرتی گئے اور کہتی کہ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دو، کہا کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دو۔ آئی تھے عیسائی بنانے، خود مسلمان ہو گئی، ہے نا، آئی تھی عیسائی بنانے، خود مسلمان ہو گئی۔ اب اللہ کو اس لڑکی استبل میں گئی، 2 گھوڑے لے کر آئی اور کہا کہ چلیے چلیے یہاں سے بھاگ جائے، ورنہ پتہ نہیں وزیر پھر بادشاہ کے دربار میں حاضر کرے، تیلے میں ڈالا جائے، ہمیں مار دیا جائے، بہتر یہ ہے کہ ہم ایسے بھاگ جائے۔ لڑکے نے کہا ٹھیک ہے۔ اب دونوں جو ہے گھوڑے پر سوار ہوئے، جب جانے لگے نا تو تھوڑی دور پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ پیچھے کچھ گھوڑے آ رہے گے، ان کے چلنے کی آواز آئی،
ہے نا، چلنے کی آہٹ اور چلنے کی آواز ہے. تو یہ لوگ ٹھہر گئے. تو پیچھے جو گھوڑا لے کے آئے تو وہ بالکل قریب آ گئے، بالکل قریب آ گئے. تو جب اس نوجوان نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ پیچھے کوئی اور نہیں ہے بلکہ پیچھے فرشتوں کی جماعت ہے، پیچھے فرشتوں کی جماعت ہے. اور پھر اس نے دیکھا کہ فرشتوں کی جماعت کے ساتھ میرے دونوں بھائی بھی ہیں جو تیل میں مارے گئے تھے. وہ میرے دونوں بھائی بھی ہیں جو تیل میں مارے گئے تھے، تیل میں جن کو ڈال دیا گیا تھا. دونوں بھائیوں کو دیکھ کر چھوٹے بھائی نے کہا کہ تم دونوں کے حالات کیسے کہ تم دونوں یہاں کیسے؟ تو اللہ وہ دونوں بھائیوں کا جواب دے کے وہ دونوں بھائی کہتے ہیں کہ ہم اپنا ایمان بچانے کے لیے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے، رسول پاک کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہمیں تیل میں ڈالا گیا تھا. کہا ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی گی. کہا جیسے ہم تیل میں گئے ویسے اللہ نے جنت ہمیں عطا فرما دی، جیسے تیل میں گئے اللہ نے جنت عطا فرما دی ہمیں. تو اللہ اکبر، ذرا دیکھیں. اس کے بعد ان دونوں بھائیوں نے ان فرشتوں کی جماعت، فرشتوں کی موجودگی میں ان دونوں بھائیوں نے اپنے چھوٹے بھائی کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ پڑھا دیا، لڑکی کے ساتھ پڑھا دیا. ذرا غور کیجئے کہ اللہ اکبر، یہ دونوں تو تیل میں ڈال دیے گئے تھے نا، ہے نا، یہ تو مر گئے تھے نا. تو اگر یہ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے تھے، اللہ کی راہ میں انہیں مارا گیا تھا، ایک اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے انہیں تیل میں ڈالا گیا. لیکن یہ لوگ پھر زندہ ہو کر واپس آئے، اپنے بھائی کا نکاح بھی پڑھایا، فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آئے. اس واقعے سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے گے وہ مرتے، ہاں، جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے وہ مرتے نہیں، وہ زندہ گے. ذرا سوچے، یہ تو تین عام آدمی تھے، جب ان کا یہ عالم ہے کہ یہ زندہ گے تو پھر جو سید الشہداء گے، نواسہ رسول گے، یہ تین زندہ ہو سکتے ہیں. تو کیا نبی کا نواسہ زندہ نہیں ہو سکتا؟ کیا نبی کا نواسہ زندہ نہیں ہو سکتا؟ کیا کربلا والے زندہ نہیں گے؟ یقیناً کربلا والے زندہ گے. اس لیے اللہ پر کسی بھی مقام پر آپ یا حسین کہو میرے حسین کہتے گئے کہ اے اللہ کے بندے، اے میرے نانا کے امتی، تو نے مجھے پکارا ہے، بول کیا مانگتا گے؟ جب یا حسین کہے کہ بندہ کچھ مانگتا گے، اللہ امام حسین کے صدقے میں سب کچھ عطا فرما دیتا ہے، سب کچھ عطا فرما دیتا ہے. تو جو اللہ کی راہ میں مارے جائے وہ مرتے، بولو پیار سے، وہ مرتے، ہاں، وہ زندہ ہوتے گئے. جو اللہ کی راہ میں مار دیے جاتے ہیں، جو شہید ہوتے گئے. اب یہ تو ایک بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں وہ مرتے نہیں، زندہ ہوتے. یہ تو قرآن سے میں نے پیش کیا. ذرا حدیث بھی دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے شہداء کی کیا شان بیان کی، اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کی حضور نے کیا شان بیان کی. یہ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی گئے، اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شہید ہوتے گئے اللہ کی راہ میں، یعنی جو اللہ کی راہ میں مار دیا جائے، جو شہید ہوتے گئے، تو حضور فرماتے کہ ان کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں ہوا کرتی ہے. ان کی روحیں کہاں ہوتی ہے؟ سب پرندوں کے جسم میں ہوتی ہے. اور حضور فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اس کی روح کے رہنے کی جگہ کہاں ہے؟ اس کی روح کہاں رہتی ہے؟ تو میرے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کے عرش کے نیچے قندیلیں لٹکا دی گئی ہے. اللہ کے عرش کے نیچے قندیلیں لٹکا دی گئی ہے. کہا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کی روحیں اس عرش کے نیچے موجود قندیل کے اندر رہا کرتی ہے. اور پھر میرے حضور فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے گئے ان کی روح کو یہ اللہ کی طرف سے آزادی ہوتی ہے کہ جنت میں جہاں چاہتی ہے گھومتی رہتی ہے. شہیدوں کی روح جنت میں جہاں چاہتی ہے گھومتی رہتی ہے، میوے کھاتی رہتی ہے، یہ شہیدوں کی روح. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں شہید، ذرا غور کرنا. اور شہداء کربلا کے شان کو ذرا سمجھیے. آج لوگوں نے پتہ نہیں معاذ اللہ کیا شہداء کربلا کے شان میں گستاخیاں کرنا شروع کر دی. لوگ شہداء کربلا کے معاملات کو اور اہل بیت کے معاملات کو، بلکہ اب ایک ایسا بدبخت تو پیدا ہو گیا کہ معاذ اللہ کہ اس کا نام بھی کیا لینا. وہ کہتا ہے کہ جو کربلا کا قصہ ہے نا، یہ جو پورا کربلا کا پورا واقعہ جو جنگ ہوئی، کہا کہ یہ صرف ایک کہانی ہے، من گھڑت، اس کی کوئی اصل نہیں. بتائیے ذرا کیا کہتے ہیں کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ پتہ نہیں اس کی آنکھوں میں اس نے کیا ڈالا گے. کاش کہ وہ بریلی کا سرما لگا دے تو کچھ دکھائی دے گا.
بریلی کا سرما لگاتا تو کچھ دکھائی دیتا، لیکن دیوبند کا سرما لگایا تو اسے کچھ حقیقت نظر ہی نہیں آتی ہے۔ اور ہم لوگ جو ہے دن رات لگاتے ہیں بریلی کا سرما، اس لیے ہمیں جو ہے حق بات سنائی بھی دیتی ہے، حق بات دکھائی بھی دیتی ہے، یہی ہماری وجہ ہے۔ تو اللہ اکبر کہتے کربلا کا قصہ کہانی ایک کہانی کی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے معاذ اللہ کی رب العالمین، لیکن اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کا کیا مقام بیان فرمایا۔ ایک حدیث پاک ذرا سماعت کرے، یہ بھی مشکاۃ شریف کے اندر ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کے لیے 6 خوبیاں ہوتی ہیں۔ کتنی خوبیاں؟ بولو پیار سے۔ 6 خوبیاں ہوتی ہیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں۔ اور پھر ذرا شہداء کربلا کا تصور کرنا اور اللہ اکبر اہل بیت کا ذرا تصور کرنا اور سوچنا کہ اللہ اکبر کیا ان کی شان ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں تو ان کی کتنی خوبیاں آگے؟ اللہ کے یہاں ان کے لیے 6 خوبیاں ہیں۔ کون کون سی؟ میرے حضور ارشاد فرماتے پہلے کہ شہید کے بدن کا ایک قطرہ خون زمین پر گرتے ہی اللہ اس شہید کو بخش دیتا ہے۔ اس شہید کو کیا کر دیتا ہے؟ ایک قطرہ خون کا زمین پر گرتے گی اللہ اس شہید کو بخش دیتا ہے۔ اور بات جب میرے حسین کی آئے تو یہاں بخشنا مطلب ہی نہیں رکھتا ہے، میرے حسین تو بخشے ہوئے ہیں، بخشے ہوئے گے۔ ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ امام حسین کی بات نہیں، جو امام حسین سے محبت کرتا ہے سارے کے سارے بخش دیے جائیں گے، سارے کے سارے بخش دیے جائیں گے۔ تو یہاں میرے حضور نے فرمایا کہ شہید کا خون کا ایک قطرہ زمین پر گرتے ہی شہید کو بخش دیا جاتا ہے۔ یہ پہلی خوبی اللہ کے یہاں۔ دوسری خوبی کیا ہے؟ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روح نکلتے وقت ہی شہید کو جنت میں اس کا مقام بتا دیا جاتا ہے۔ توجہ کرنا، یہ دوسری خوبی ہے۔ کون سی خوبی ہے؟ کہ شہید ہوتے گی، روح نکلتے گی، اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ بتا دیا جاتا ہے۔ میں اسی وجہ سے غور کرتا ہوں کہ اللہ اکبر کربلا کے اندر امام حسین کو اتنے تیر لگے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ اکبر انہوں نے کوئی گلا شکوہ نہیں کیا۔ اور علی اکبر کو حضرت عباس علم بردار کو اتنے تیر لگے لیکن انہوں نے گلا شکوہ نہیں کیا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جب میں نے حدیث پڑھی تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ وہ جب تیر کھا رہے تھے تو جنت میں اپنا مقام دیکھ رہے تھے، جنت میں اپنا مقام دیکھ رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ جنتی مقام بہت بڑا مقام ہے کہ یہ دنیا تو ایک اللہ وہ چھوٹا سا مکان ہے کہ دنیا تو فنا ہو جانے والی ہے، اس میں رہ کے کیا کرنا ہے؟ چلو شہید ہو جاتے ہیں، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اللہ عطا فرمائے گا، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو ایک شہید کی دوسری خوبی یہ ہے۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کی ایک خوبی کیا ہے کہ شہید کو قبر میں بالکل ہی عذاب نہیں ہوتا ہے۔ شہید کو قبر میں عذاب، بولو قبر میں عذاب۔ اب جب بات شہداء کربلا کی آئے گی تو یہاں تو اللہ اکبر عذاب کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، بلکہ میرا ایمان میرا وجدان تو یہ کہتا ہے کہ امام حسن حسین اور کربلا والوں کو تو اللہ اکبر ان کی شان ہی نہیں ڈالا گے، لیکن جو ان سے محبت کرنے والا قبر میں جائے گا وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، وہ بھی عذاب قبر سے کیا رہے گا؟ ہاں، شہید کی ایک خوبی یہ ہے۔ اس کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید کی ایک خوبی اللہ کے یہاں یہ ہے کہ شہید کو کبھی بھی جہنم کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ شہید کو کبھی جہنم کا خوف، جہنم کا ڈر کبھی نہیں ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ اکبر کسی بھی اہل بیت اور کسی بھی کربلا کہ کسی بھی کربلا والے کے کسی بھی فرد کو کوئی جہنم کا خوف نہیں، سارے کے سارے جنتی کے۔ اسی وجہ سے آج سارے کے سارے حسینی بے خوف ہیں، اسی وجہ سے آج سارے حسینی کیا گئے؟ ہاں، انہیں کبھی ڈر ہی نہیں لگتا ہے جہنم کا، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ ہم کیا ہے، الحمدللہ ہم کربلا والے گے، حسین والے گے، اور شہید کو جہنم کا خوف ہی نہیں رہتا گے، تو ہم شہید کے ماننے والے گے، ہمیں کیسے رہ سکتا گے؟ اور اللہ اکبر کبھی کبھار تو میں جب نعت سنتا ہوں تو دل میرا خوش ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں وہ نعت کا ایک شعر مجھے یاد ہی نہیں آ رہا ہے، لیکن اتنا اچھا شعر ہے کہ مجھے کیا خوف ہو جہنم کا کبھی ہو ہی نہیں سکتا گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم
کربلا والے گے، ہم حسین والے گے، بڑے فخر سے پڑھتے گے. اور جب یہ شعر پڑھتے ہیں تو مجھے بڑا وجدان طاری ہوتا ہے ایک طریقے سے کہ واقعی میں کیا شعر ہے کہ ہم لوگوں کو آخر جہنم کا خوف کیوں نہیں ہے. تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کیا ہے، کربلا والے. کیا ہے؟ ہاں، شہیدوں کو ماننے والے، کربلا والے. تو ایک خوبی یہ ہے کہ شہید کو جہنم کا خوف نہیں ہوتا. پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ شہید کو اس کے سر پر ایسا عزت کا تاج رکھا جائے گا قیامت کے دن، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوگا، ایسا عزت کا تاج اس کے سر پر رکھا جائے گا کہ وہ تاج دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہوگا. میرے آقا فرماتے ہیں وہ کیا، دنیا کی ہر چیز سے کیا ہوگا، ہاں بہتر ہوگا، ایسا تاج رکھا جائے گا. اس کے بعد ایک خوبی کیا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے نکاح میں بڑی بڑی آنکھوں والی 72 حوریں اللہ شہیدوں کو عطا فرمائے گا. کتنی حوریں بولو، کتنی حوریں؟ ہاں 72 ہے نا، 72 کہتے ہیں نا انگلش میں، یعنی 72 جسے اپنے گجرات میں کہتے ہیں، گجراتی میں کہتے ہیں، یعنی 72 حوریں اللہ شہید کو عطا فرمائے گا جو اللہ کے نام میں شہید ہوتے ہیں. ذرا مقام دیکھے اللہ و شہداء کرب و بلا کا کہ کیا شان لے کے دنیا سے گئے، کیا مرتبے کے ساتھ دنیا سے گئے گے کہ ایک شہید کو 72 حوریں ملے گی. تو آپ ذرا غور کیجئے کہ جو امام حسین کا ماننے والا ہوگا پھر اسے کتنی حوریں ملے گی، ہے نا، وہ کتنے حوروں سے اللہ ابا مارا مال ہوگا. یہ اللہ اکبر شہداء کرب و بلا کی شان ہے. اس کے بعد اللہ اکبر ذرا یہ آخری بات سماعت کرے اس سے تعلق سے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ شہید جو ہے نا وہ 70 آدمیوں کی شفاعت کرے گا. کتنے آدمیوں کی؟ 70 آدمی کی شفاعت کرے گا ایک شہید. کتنے آدمیوں کی؟ اب یہ میں پڑھتا ہوں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے، پتہ نہیں آپ سن کے خوش کیوں نہیں ہو رہے گے. ذرا سنیے، ایک شہید کتنوں کی شفاعت کرے گا؟ 70 آدمیوں کی، اپنے عزیزوں کی 70 آدمیوں کی شفاعت کرے گا وہ. تو ذرا غور کیجئے، ایک شہید جب 70 کی شفاعت کرے گا تو جو شہیدوں کے سردار ہے وہ کتنوں کی شفاعت کرے گی؟ ایک شہید 70 کی شفاعت کرے گا تو جو شہیدوں کے سردار ہیں وہ کتنوں کی شفاعت کریں گے؟ یقیناً لاکھوں لاکھ کی شفاعت کریں گے. اور ان لاکھ میں الحمدللہ میرا وجدان کہتا ہے کہ سارے کے سارے ارشادی موجود ہوں گے. نہیں بولے آپ لوگ پیار سے؟ پھر سے جملہ پڑھتا ہوں. میرا ایمان ہے کہ جب امام حسین اللہ کی عطا سے حضور کے وسیلے سے جب شفاعت کریں گے ان کی شفاعت میں سارے کے سارے ارشادی موجود ہوں گے، سارے کے سارے ارشاد انشاءاللہ. اللہ کی ذات سے امید واثق ہے، لیکن اپنا ایمان مضبوط رکھنا، اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا. یہ نہیں کہ پھر ہم لوگ یہ باتیں کریں تو پھر ہم بے لگام ہو جائیں، پھر جو آئے مرضی کرتے رہے، جو آئے گستاخیاں کرتے رہے. نہیں نہیں، ارشاد علی بابا جس راستے پر چلے پھر اس راستے پر چلنا بھی گئے. ایسا عقیدہ بھی مضبوط رکھنا ہے. 5 وقتہ نماز بھی پھر تمہیں پڑھنی گے، پھر تمہیں جب روزہ کا وقت آئے تو روزے بھی رکھنے گے، عبادت کا موقع تو عبادت بھی کرنی گے، اور بھلا کرنے کا وقت ہو تو پھر کسی کا بھلا بھی کرنا گے. یہ ساری باتیں ہونی چاہیے. پھر یہ نہیں کہ ہمیں یہ موقع مل گیا تو جو آیا وہ کرتے رہے. سمجھ آئی بات؟ تو اللہ یہ شہید کو مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. ذرا غور کیجئے. اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ جب کسی کو شہید کیا جاتا ہے کہ نہیں شہید، تو پھر یا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، یا تو اس کی آنکھیں نکال لی جاتی ہے، زبان کاٹ دی جاتی ہے، یا نہ جانے کیسے کیسے زخم ہوتے ہیں. آپ ایک معمولی شخص کا ذرا جائزہ لے کے، ایک کوئی عام آدمی ہو، اسے ذرا سی چھری لگ جائے تو پٹی باندھ دیتا ہے نا، اور پھر کئی دن تک اس کا احساس ہوتا رہتا ہے کہ مجھے یہاں کچھ لگا ہے. تھوڑا سا انسان کو بخار ہو، تکلیف ہو تو انسان بے چین ہو جاتا ہے کہ بخار تکلیف اٹھ نہیں پاتے. یہ تھوڑی سی بات. لیکن جو شہید ہوتا ہے، جسے مارا جاتا ہے اللہ کی راہ میں، تو پھر ذرا بتاؤ کبھی اس کے ہاتھ بھی کاٹ لیے جاتے ہیں. امام حسین کا یہ آپ ذرا تصور کرے، امام حسین کے سر پاک کو ان کے تن سے الگ کر دیا گیا تھا، ہے نا. اللہ اکبر. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا اللہ اکبر ظلم و ستم کے ساتھ شہید کیا گیا. اسی طرح حضرت عباس علم بردار کے تو دونوں باسوں کو کاٹ دیا گیا. لیکن اللہ اکبر، کیا انہیں تکلیف نہیں ہوئی ہوگی؟ بولو، تکلیف نہیں ہوئی ہوگی؟ تو کوئی بھی عام آدمی کا یہاں یار کاٹیں گے تو تکلیف تو ضرور ہوگی. ایک عام آدمی کو کاٹتے تو تکلیف ہوتی ہے، تو پھر جس کا جسم کاٹ دیا جائے، ہاتھ کاٹ دیے جائے، پیر کاٹ دیے جائے، اور نہ جانے اور کیا سے کیا چیزیں کاٹ دی جائے، تو تکلیف تو ضرور ہوگی. تو کربلا والوں کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی یہ دیکھ کے تو کبھی کبھار مجھے غصہ آتا ہے جب لوگ ایسی کربلا بیان کرتے ہیں نا کہ یار دیکھو امام حسین کو ایسا شہید کیا گیا، اتنے تیر لگے، ایسے رو رو کے بیان کرتے ہیں. نالائق ایسے لوگ ہوتے ہیں،
جو کربلا رو کے بیان کرتے ہیں. جو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ایسے کربلا بیان کرتے ہیں کہ امام حسین کو ایسے مارا گیا, علی اکبر کو ایسے مارا گیا, علی اصغر کو ایسے مارا گیا, ایسی کربلا بیان کرتے ہیں کہ کوئی جوان آدمی ہو تو وہ بھی کمزور ہو جائے, وہ بھی کمزور ہو جائے. لیکن الحمدللہ اہل سنت والجماعت اعلیٰ حضرت کے ماننے والے کربلا ایسی بیان کرتے ہیں کہ 80 سال کا بڈھا بھی جوان ہو جائے, 80 سال کا بڈھا بھی جوان ہو جائے. تو کربلا کے اندر جن کو شہید کیا گیا, تو اب ان کے جو بھی ان کو تیر مارے گئے, نیزے مارے گئے, تلواریں مارے گئی, تو لوگ سوچتے ہیں کہ انہیں بہت درد ہوگا, تکلیف ہوئی ہوگی. حدیث پاک ذرا سن لے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الشہید لا یجید علم القتل الا کما یجید احدکم علم القرصہ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو اسے جو بھی تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کا اسے اتنا ہی احساس ہوتا ہے جیسے ایک کیڑی کاٹ کے چلی گئی. نہیں سمجھے نا آپ لوگ, جیسے ایک چوٹی کاٹ کے چلی گئی. یہاں بزرگ فرماتے کہ اسے اتنی تکلیف کا احساس ہوتا ہے, اتنی تکلیف کا احساس ہوتا ہے جیسے کسی نے چوٹی بڑی اور ختم کر دی. اتنے. اب کوئی کسی کو چونٹی بڑھے یا جو ہے کسی کو کیڑی کاٹ لیتا, آپ مجھے بتاؤ کیا وہ چلاتا ہے, کیا وہ روتا ہے؟ معمولی سا تھوڑا سا درد کا, تکلیف کا احساس ہوتا ہے. اللہ اکبر. میرا آقا فرماتے یہی شہیدوں کی مثال ہے کہ جب شہید اللہ کے بارگاہ میں جب وہ شہید ہوتا ہے, اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے, تو اسے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا ہے, اسے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ کوئی کیڑی کاٹی اور نکل گئی, کسی چونٹی نے کاٹا اور نکل گئی. اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا کربلا کے اندر علی اصغر کو حلق کے اندر تیر لگا لیکن مسکرا رہے گے. کیا کر رہے گے؟ مسکرا رہے گے. حضرت عباس رمبردار کے بازو کٹ گئے لیکن پھر بھی مسکرا رہے گے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر پاک تن سے جدا گئے اور نیزوں پر بلند گئے, پھر بھی مسکراتے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے گے. تو کبھی غور کرتے کہ آخر ان کو اتنی سخت تکلیف دی گئی تو یہ مسکراتے کیوں ہے؟ تو سمجھ میں آیا کہ شہیدوں کو اللہ کی راہ میں جب وہ شہید ہوتے ہیں تو انہیں تکلیف ہوتی, ہاں انہیں تکلیف نہیں ہوتی کہ یاد رکھنا انہیں اتنا ہی درد کا احساس ہوتا ہے جیسے کسی چونٹی نے کاٹا اور نکل گئی, کسی نے چونٹی بھری اور نکل گئی. اللہ کو اتنا ہی احساس ہوتا ہے. یہ شہیدوں کی شان ہے, سمجھ آئی؟ یہ شہیدوں کی شان. تو اللہ نے کتنا مرتبہ بڑھایا, کتنی شان عطا فرمائی شہیدوں کو. ذرا سوچے شہداء کربلا کا مقام اور مرتبہ کیا ہے, مقام اور مرتبہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے, بلکہ ایک بات یاد رکھیے, ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جنت میں داخل ہو جائے گا نا تو جنت میں مکانات کو دیکھ کر اور جنت کی چیزوں کو دیکھ کر اس کا دل پگھل جائے گا, وہ کبھی جنت سے باہر ہی نہیں نکلے گا. حضور کی حدیث ہے کہ جو جنت میں داخل ہو جائے گا وہ جنت سے باہر نکلے گا. شہیدوں کی شان سنے کہ جو اللہ اکبر, اگر کوئی جنتی جنت میں داخل ہو جائے گا تو جنت میں جانے کے بعد باہر نکلے گا؟ بولو یار, باہر نکلے گا؟ نہیں نکلے گا. لیکن اللہ و میرے آقا فرماتے ہیں لیکن شہید جب جنت میں جائے گا نا تو یہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ میں دنیا میں جاؤں اور ایک بار نہیں 10 بار اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں. عام آدمی جائے گا تو جنت میں جانے کے بعد باہر نہیں نکلے گا, لیکن شہید جو ہے تمنا کرے گا کہ میں دنیا میں جاؤں ایک بار نہیں 10 بار اللہ کی بارگاہ میں قتل کیا جاؤں. ذرا سوچ اللہ اکبر کہ وہ جنت میں جانے کے بعد بھی باہر نکلنے کی خواہش رکھتا ہے. تو پھر اللہ اکبر اگر کوئی امام حسین کو دل سے پکارے تو کیا اپنے وہ روزے پاک سے اپنے غلام کی مدد کے لیے نہیں آ سکتے گے؟ بولا آ سکتے کہ نہیں آ سکتے گے؟ کربلا والوں کو مدد کے لیے پکارے تو وہ نہیں آ سکتے گے. اگر ہم یہی ایمان رکھتے گے, یہی عقیدہ رکھتے گے تو آخر میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے پیار سے بولے یا حسین, پیار سے بول دے یا حسین. اللہ تعالی ہم سب کی یا حسین کہنے کو قبول فرمائے اور اہل بیت اطہار کے صدقے میں اور پنجتن پاک کے صدقے میں, شہداء کربلا کے صدقے میں اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو مسلک اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم رکھے اور اہل بیت کی اور شہداء کربلا کی محبت سے اللہ ہم سب کی ایمان اور ہم سب کے عقیدوں کی حفاظت فرمائے. بولنے سننے میں کوئی غلطی اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے. استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ. اقرأوا الفاتحہ.